ڈرو، جب تم اللہ سے ڈرو گے تو ساری خدائی تجھ سے ڈرے گی، ساری خدائی تجھ سے ڈرے گی۔ ڈر کیا چیز ہے ذرا دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، جب بندے مومن اللہ سے ڈرے گا تو چوری نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو چغل خوری نہیں کرے گا، جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو غیبت نہیں کرے گا، جب انسان خدا سے ڈرے گا نماز نہیں چھوڑے گا، جب انسان خدا سے ڈرے گا تو زکوٰۃ ٹائم پر دے گا، جب انسان خدا سے ڈرے گا مال اللہ نے دیا ہے تو حج بھی کرے گا، جب انسان خدا سے ڈرے گا تو عالم کی بدگوئی نہیں کرے گا۔ تو ذرا سوچو، یہ اتقوا اللہ، تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر۔ میں آپ سماعت فرماتے جاؤ۔ اب آؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سبحان اللہ، ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، داڑھی منڈوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، فلم دیکھنے والوں کے ساتھ، چھٹیاری لے جانے کے ساتھ، ڈانس میں جو بارات میں آرکیسٹرا لے جاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوگے نا؟ تو بتاؤ، جس بارات میں آرکیسٹرا جائے گا اس میں دعوت کھاؤ گے؟ پھر کیوں چلے جاتے ہو یار؟ کیوں جاتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے نا، میں نے دیکھا ہے، میں کوئی باہر کا تو نہیں ہوں، انڈیا کے باہر کا ہوں، یہی کا رہنے والا ہوں، میں نے دیکھا ہے کوئی گانا بج رہا ہے، داڑھی والے جا رہے ہیں، کون ہے؟ فلانے حاجی صاحب ہے، کون ہے؟ تو فلانے نمازی صاحب ہے، وہ ساتھ میں جا رہا ہے، ٹوپی اس کے گھٹنے سے ہل رہی ہے مگر ساتھ میں جا رہا ہے۔ یہ حالات ہے، یہ حالات ہے تمہارے۔ یہی صوفیہ ملت 40 سال بتا کے گئے، صرف قرآن خانی کر لینا محبت اپنے آپ کو چینج کرو، بدلو کے کیسے؟ تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار تاج الشریعہ، سرکار تاج الشریعہ، سرکار صوفیہ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بارش ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے بارش ہوتی ہے، وہی قطرہ آپ کے کھیت میں گرتا ہے سوکھ جاتا ہے، آپ کے کوڑھیری میں گرتا ہے دور بہ کے جاتا ہے، نالیوں میں بہ کے ندی میں شامل ہو جاتا ہے، بہتے رہتا ہے۔ وہی پانی کی بوند ہے، نالی میں گرتی ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے، وہی پانی کا قطرہ ہے، روڈ میں پڑتا ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے، مگر وہی پانی کا قطرہ جب ندی میں گرتا ہے تو بہ کر کے سمندر میں مل جاتا ہے تو قیامت تک باقی رہنے کی رمق رکھتا ہے، اپنے ہمت رکھتا ہے، جب تک اللہ چاہے گا وہ وجود اس کا باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دریا میں مل گیا ہے، سمندر میں مل گیا ہے، تنہا تھا، سوکھ جانے کا خطرہ تھا، جب تک اکیلا تھا ناپاک ہو جانے کا خطرہ تھا، جب تک وہ تنہا ایک بوند تھی، کہیں گرتا سوکھ جاتا، مگر دریا سے مل گیا، سمندر سے مل گیا، ڈاکے مارنے لگا، موزے مارنے لگا، اس کی اوقات کچھ نہیں تھی، سمندر سے ملا ہے، اب موزے لے رہا ہے، تو غیامیاں اس سے اٹھ رہی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو سچوں کے ساتھ ہونے میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ ایک کتا جو ناپاک جانور ہے، جانور ہے کتا ناپاک، جہاں بیٹھ جائے وہ زمین ناپاک ہو جائے، جس برتن کو چاٹ لے وہ برتن ناپاک ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں مٹی سے 7 بار دھو یا 3 بار دھو تب وہ پاک ہوگا۔ کتا ایک ناپاک جانور ہے، مگر جب سچوں کے ساتھ ہو جائے تو قرآن میں ذکر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کتا جب سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو قرآن میں اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا، اوقیانوس بادشاہ تھا، وہ ظالم و جابر تھا، جب پریشان کرنے لگا، چند اللہ والے تھے، ان کو عبادت کرنے میں خلل ہوتا تھا، ایمان بچانا مشکل ہو گیا حضرت، تو وہاں سے رات کی تاریکی میں نکلے، یہ دیش چھوڑ دے، یہ گاؤں چھوڑ دے، یہ ضلع چھوڑ دے، ایمان بچا لے، ایمان کی سلامتی کے لیے گھر چھوڑا جا رہا ہے، ایمان بچانا
کمانے کے لیے مکان چھوڑا جا رہا ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے کاروبار چھوڑا جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں نکل رہے ہیں، ایک کتا آیا، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ ان لوگوں نے کہا یہ کتا فقیروں کو دیکھ کر کے بھوکتا ہے، اسے بھگاؤ۔ جب اسے بھگانے لگے تو اللہ رب العزت سے اس کتے نے التجا کی، مولا مجھے اس زبان میں گویائی عطا کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری زبان میں گویائی عطا کر دے، میں ان سے کلام کر سکوں۔ اللہ نے گویائی عطا کی، وہ کتا بولتا ہے اے اللہ والو، اے اللہ کی مقدس جماعت، اے اللہ کے مقدس بندو، ذرا سنو تو صحیح، آپ اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، ایمان والے ہو، ذرا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ وہ کتا روزے قیامت جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، روزے قیامت جنت میں جائے گا، اور اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، یکون مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تم یہاں ہو کر دیکھو، اوریجنل ہو، ظلم الیقین والا نہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یہ والا سسٹم نہیں، ایک ناؤ پہ قدم رکھو، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ بس آخری بات ایک آپ کو میں بتا دوں، توبہ، توبہ 7 دن سے تائب کرو، اے بابو، ہلو کیا تماشا ہے، ہلو شانت رہو، شانت رہو، آپ لوگ دفعہ ہوتا آپ لوگ ایسے کرتے ہو کیا؟ ہاں تو شانت رہو، ادب سے بیٹھو، ذرا آپ سنو، توبہ سچے دل سے توبہ کرو، اور کیسی توبہ ذرا آپ بتاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری، خواجہ حسن بصری، آپ نے نام سنا ہوگا، جوانی کا عالم، مورخ لکھتا ہے ایک لڑکی کو دیکھا، اس نے خواجہ حسن بصری ایک خاتون کو دیکھا، اس کی خوبصورتی پر فدا ہوا۔ اے نوجوانوں ذرا غور سے سننا اس بات کو، آج تم لوگ بھی بڑی پھسلتے ہو، بہت پھسلتا ہے، ایمان بچاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ تو دنوں رات ڈوبا ہوا، اس کی لڑکی لے کے بھاگا، وہاں بھاگا، یہاں بھاگا، وہاں پھنسا، یہاں پھنسا، یہ کیا تماشا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ذرا دیکھو، حق بات کڑوی ہوتی ہے، ذرا غور سے سننا، یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا تھا عبادت کے لیے، زنا کاری میں مبتلا ہو گیا، شراب خوری میں مبتلا ہو گیا، زنا کاری میں، عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔ مگر آؤ ذرا دیکھو، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خاتون کو دیکھا، اس کے اوپر فدا ہو گئے، اس کو روکایا، کہا رکو، کہا کیا بات ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، کیا کہا؟ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے۔ اس خاتون نے اپنے خادمہ کو کہا اسے کہو یہیں کھڑا رہے، میں ابھی آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، خادمہ نے خواجہ حسن بصری کو روکا، رک جائیے۔ اندر گئی خاتون، گئی، ہاتھ میں چاقو لیا، اور سے سننا دل تھام کر کے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے قطرہ نہیں نکلتا، مگر اللہ اکبر ذرا دیکھو، وہ خاتون اندر گئی، جانے کے بعد ایک چھری لی اور اپنی آنکھ کو نکالا، اپنی آنکھ کو چاقو سے نکالا اور ایک دست میں رکھا، اور ایک کاغذ پہ کچھ تحریر کیا اور کپڑا ڈھکا، اپنی خادمہ کو دیا، کہا لے جا، یہ اس نوجوان کو دے دے۔ اللہ، اے لوگوں، یہ ایمان ہمارے پاس ہے، یہ جذبہ ہمارے پاس ہے۔ جس دن یہ ایمان، جس دن یہ جذبہ، جس دن یہ حوصلہ، جس دن یہ ہمت ہمارے پاس ہو جائے گی، وہ وقت آئے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا کے گھوڑے۔ یہ حوصلہ رکھو، یہ جذبہ رکھو، یہ ہمت رکھو۔ میرے دوستو ذرا وہ خاتمہ لے کے جب گئی وہ تاش، خواجہ حسن بصری خوش ہو گئے، سوچا کوئی انعام و اکرام ہے، کوئی تحفہ ہے۔ جب خادمہ نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس خاتون کی دونوں آنکھیں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے لیے۔ جب وہ کاغذ کھولے
اس میں تحریر تھا، اس خاتون نے لکھا تھا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جس آنکھ کو دیکھ کر کے کوئی اللہ کا بندہ گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ ذرا سوچو، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں آج کل یہ سجتی ہیں کب؟ جب کھچڑی کے میلہ میں جاتی ہیں تب، جب بسنت میں جائیں گی تب، سہاول مارکیٹ جائیں گی تب، ہے نا؟ روکو تو کہیں گی ہاں ہم نہ جائیں۔ کیوں جاتی ہو؟ شریعت نے منع کیا، تو عورت ہے، تیرا بناؤ سنگار، تیری سجاوٹ، تیرا فیشن، تیرا میک اپ ان مارکیٹ والوں کے لیے نہیں ہے، تیرے شوہر کے لیے۔ گھروں میں رہو، کتنا سجنا ہے، کتنا سورنا ہے، کتنا خوبصورت لباس پہننا ہے، کتنے سونے چاندی کے زیورات پہننا ہے، پہن لو، گھر میں بیٹھی رہو، شوہر آئے مسکرا کے سلام کرو۔ سنت رسول اور سنت فاطمہ زندہ ہوگی، جنت میں محل تیار ہے۔ وہ خاتون نے کیا پیغام دیا عورتوں کے لیے؟ یہ عورتوں جو ہاتھ، جو قدم، جو آنکھ، جو خوبصورتی اللہ کے بندوں کو گناہوں میں ملوث کرے، ایسی آنکھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسی خوبصورتی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری نے جب یہ جملہ سنا اور پڑھا، وہاں میں اس خاتون سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو۔ جب سے ہی دروازے پہ قدم رکھا، خبر آئی اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مسلمانوں، کاش کی وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ حوصلہ، وہ ہمت ہمارے پاس بھی ہوتی، ہمارے ماں بہنوں کے پاس بھی ہوتی، تو آج ہمارا بھی مقام اعلیٰ۔ اگر وہ حوصلہ، وہ جذبہ ہم میں نہیں ہے، نعت سنا سبحان اللہ، یہ نہیں دیکھا کون سا شعر پہ بولنا چاہیے کون پہ نہیں بولنا چاہیے، کہہ رہا کہ مر گیا، کہہ رہا کہ وہابی ہے تو کہہ رہا وہابی توبہ کر رہا، کہہ رہا سبحان۔ پہلے سنو، سمجھو، تب بولو۔ ارے بات پہ سبحان اللہ نہیں بتا تو مسئلہ تو نہیں ہے، ہر بات کو سنا، میں تب سے ہی بیٹھ کے سن رہا ہوں، ہر جگہ بھی یہی ہوتا ہے۔ شاید صاحب لوگ کو یہ نہیں دکھتا کہاں بلوانا کہاں نہیں، بس بولو سبحان اللہ، لگے ہیں ادھر بھی لگا ہے ادھر بھی، پتا چلا یہ کچھ اور جانا ہے وہاں سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے سبحان اللہ کا مطلب؟ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھو، سبحان کے مطلب ہوتا ہے پاک، پاک اللہ کے معنی اللہ، یعنی پاک ہے وہ کب بولا جائے گا؟ ذرا دیکھو، جب پہاڑ کا ذکر ہو، کس کا ذکر ہو؟ پہاڑ کی بلندیوں کا ذکر ہو، پہاڑ کی مضبوطی کا ذکر ہو، دریا کی روانیوں کا ذکر ہو، زمین کی وسعت کا ذکر ہو، آسمان کی بلندی کا ذکر ہو، کہو اللہ اکبر۔ اللہ پہاڑ سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، ساری کائنات سے بڑا، اللہ اکبر۔ جب ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے، اور نہیں اللہ اکبر، یا آسمان اتنا بڑا، نہیں اللہ اکبر، یہ زمین اتنی بڑی، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب ذرا کوئی کسی چیز کا ذکر کرے، قاری صاحب بہت خوبصورت ہے، قاری صاحب خوبصورت ہے کہ نائب رسول ہے، حاجی بھی ہے، نہیں کہتے تو کیا مطلب؟ آپ تو نہیں جانو گے، یہ ایسے حاجیوں سے نہیں ہے جو اعلان کرتے پھر میں حاجی میں حاجی۔ ایک بار حج کر لیا، چوری حلال کے حرام کے پیسے تو لگنے لگا حاجی لے، حاجی دے، حاجی لے، چماؤ دے، چماؤ، چمانے کے لیے حج نہیں کیا جاتا، اپنا ہمارا بچانے کے لیے حج کیا جاتا ہے نا۔ ہاں آج کل حاجیوں کا ہاتھ خوب چومتا ہے، یہ لوگ خوب چومے گا، لے دے کے صاف کر، ایک دن چوما کرو جس دن وہ آئے۔ بیٹھے ہیں، اگر میں غلط بولوں تو ٹوک دیجیے گا، اجازت ہے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان جب کوئی حاجی حج کر کے آتا، پہلے پوچھتے تو مدینہ گیا تھا؟ تم مدینہ گیا تھا؟ ہاں شہر رسول گیا تھا، اس کے قدم چوم لیتے، تو روضہ رسول دیکھ کر کے آیا، نبی کے شہر میں گیا، کتنے دن؟ بس ایک دن،
یہ تو 10 سال والا حاجی ہے، 5 سال والا حاجی یہاں پہ جوا بھی کھیل رہا ہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ رہا ہے، سود خوری بھی کر رہا ہے، تو وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، داڑھی چھلا کٹا کے صاف کر دیا اور یہ ہاتھ ابھی تک چھو رہا ہے۔ یہ کیا ایسے ایسے حاجی ہیں آپ کے مڑولی میں بھی ہے، ہاں ڈرتا نہیں کسی سے بھائی، جو بات ہے تو حق ہے۔ مڑولی میں ہے، کنجن میں چلے جاؤ، دیوسر میں چلے جاؤ، ایسے بہت سارے حاجی، کسی کا نام نہیں بولوں گا لیکن بتا رہا ہوں آپ خود سمجھدار ہیں۔ داڑھی جو کٹائے چھلائے اس کی تعظیم حرام ہے، اس کی تعظیم حرام ہے۔ یہ تو ہاتھ کیوں حاجی صاحب آئیے نا، حاجی صاحب آئیے نا، یہ عالموں کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ جاہلوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ حاجی ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، میں یہ کیا ہے وہاں بیٹھ جا، سب بیٹھ گئے، حج کر لیا تو حج تھوڑی ہو گیا، پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو اتنی عزت کر رہا جیسے جنتی ہی ہو گیا۔ اگر قبول حج کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار دن بھر میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ لے اس کو حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی فرما رہے اپنے ماں باپ کے چہرے کو جو دیکھ لے، بیٹا یا دیکھ لے تو حج مقبول کا ثواب اسے مل گیا۔ مقبول ہے قول محمد کو